فاطمہ الزہرا، مولا علی شیر خدا، امام حسن، امام حسین کو اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو تم سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو تم سے بغض رکھے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں۔ مولا رسول نے یہی نہیں آگے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جو تم سے شم کرے گا میں اس سے شم کروں گا، جو تم سے دوستی کرے گا میں اس سے دوستی کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، کسی نے حسین کہہ دیا، کسی نے فاطمہ کہہ دیا، کسی نے حسن کہہ دیا، خدا کی قسم خوشی رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں خوش اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے کشتی نجات فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کشتی نجات۔ زور سے بولنا پڑتا۔ کشتی نجات اللہ نے جس گھر کو فرمایا ہے وہ اہل بیت کا گھر ہے۔ حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیت کمثل سفینۃ النوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ کس کی کشتی کی طرح ہے؟ آپ کو معلوم ہے، میں زیادہ نہیں گھماؤں گا، کشتی نوح میں جتنے سوار تھے وہ آباد ہو گئے، کشتی نوح میں جتنے سوار تھے وہ طوفان سے بچ گئے، کشتی نوح میں جتنے سوار تھے وہ آفتوں سے بچ گئے، کشتی نوح میں جتنے سوار تھے وہ اللہ کے عذاب و عقاب سے بچ گئے، کشتی نوح میں جتنے سوار تھے وہ غرق ہونے سے بچ گئے۔ نوح کی کشتی میں جو جو سوار تھا وہ ہر فتنے سے بچ گیا، وہ کفر سے بچ گیا، وہ نبیوں کی مخالفت سے بچ گیا۔ یعنی جو کشتی نوح پر موجود تھے اس وقت صراط مستقیم پر تھے، یعنی نوح کی کشتی نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں آج لاکھوں لوگ ہیں لیکن صراط مستقیم پر وہی ہوگا جو میری کشتی کے اندر آئے گا، اور جو میری کشتی کے باہر رہ جائے گا میرا سگا بیٹا کیوں نہ ہو آج وہ غرق ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب پکارا تھا کہ اے میرے پروردگار، وہ پہاڑ چوری پر میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمان رب ہوا کہ اے نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ جس نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا تو تیری کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ کوئی بھی ہو تیرا ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے قاعدہ معلوم ہو گیا جو نوح کی کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، کہ میری اہل بیت کی مثال اسی نوح کی کشتی کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی نوح کی کیا کہنے سبحان اللہ۔ کشتی کی طرح ہے، من رکب فیہا نجا، جو علی کے ساتھ ہو گیا، جو زہرا کی غلامی میں آ گیا، جو امام حسن کی غلامی میں آ گیا، جو امام حسین کی غلامی میں آ گیا، جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے ہٹ گیا یعنی جو اہل بیت کا باغی ہو گیا، جو اہل بیت کا دشمن ہو گیا، جو اہل بیت کا مبغض ہو گیا، جو اہل بیت سے دور ہو گیا، اس کے پاس لاکھ نمازیں ہوگی، لاکھ سجدے ہوں گے، لاکھ رتبے ہوں گے، دیکھا نہیں جائے گا۔ ارے میدان محشر میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال اسی کو دیا جائے گا، میدان محشر میں کھلے صراط وہی پار کر پائے گا، میدان محشر میں اسی کے اعمال ترازو پر وزن ہوں گے، میزان پر وزن ہوں گے، میدان محشر میں حوض کوثر سے جام اسی کو پلایا جائے گا جو محمد کا بھی غلام ہوگا، آل محمد کا بھی غلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ جو رسول و آل رسول کا غلام ہوگا اور جو اس کشتی سے بچ گیا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امیر کبیر سید علی حمدانی حدیث روایت کر رہے ہیں، کوئی شخص نوح کی عمر پالے، 900 سال زندہ رہے، کعبۃ اللہ اور مقام
سجدے کرتا رہے، تقوی میں اپنی پوری زندگی گزار دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کے سینے میں میری اہل بیت کا بغض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو نمازیں، روزے، تقوی جب کام آئیں گے جب آپ کے ہاتھوں میں دامن حیدر کرار ہوگا، جب آپ کے ہاتھوں میں دامن حسن مجتبی ہوگا، جب آپ کے ہاتھوں میں دامن حسین ابن علی ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی بتائیے آپ؟ کہہ تو رہے ہو کہ ہم علی کے عاشق ہیں، کہہ تو رہے ہو کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، کہہ تو رہے ہو کہ ہم امام حسن کے غلام ہیں۔ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا جو میری زندگی کی طرح زندگی گزارنا چاہے، میری وفات کی طرح اس کی وفات ہونا چاہے، یہ پسند کرے تو اسے چاہیے کہ میری اتباع کرے، میرے بعد میری اہل بیت کی اتباع کرے۔ میری اتباع، میری اہل بیت کی اتباع۔ میرے آقا نے یہی پر سٹاپ نہیں کیا، فل سٹاپ نہیں لگا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ میرے گھرانے سے جو محبت کرے اس سے بھی محبت کرے، اور جو میرے گھرانے کا دشمن ہو اس سے دشمنی کرے۔ آج کیا ہو گیا؟ ہم نام لیوا مولا علی شیر خدا کے، ہم نام لیوا امام حسین کے، لیکن بتائیے کتنی حسینیت ہمارے اندر باقی ہے؟ کتنے کردار ایسے ہیں جو یزید کے کردار ہے جو آج ہماری قوم میں آ چکے ہیں؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی یزیدیت کی دلیل نہیں ہے؟ کیا شراب نوشیاں، نشہ کرنا یہ یزیدیت کے ارکان میں سے نہیں ہے؟ سچا حسینی وہ ہے، حضور سے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ۔ سچا حسینی وہ ہے جس کے گھر پر امام حسین کا جھنڈا بھی ہو اور اس کے گھر میں حسین کے نانا کا مصلی بھی ہو۔ بے شک جھنڈا بھی ہونا ہے، مصلی بھی ہونا ہے۔ کربلا کی تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جھنڈا بھی حسین کے پاس ہے، مصلی بھی حسین کے پاس، جھنڈا بھی حسین کے پاس، مصلی بھی حسین کے پاس۔ آئیے میں اپنی تقریر کے حاصل گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہتی ہے، ذرا زور سے بولنا پڑا، میں اتنا نہیں چلے گا، ذرا زور سے بولنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، آج کی گفتگو اب تک تو آپ کا موڈ بنا رہا تھا، تقریر اب شروع کر رہا ہوں۔ جو میں نے اپنے خطبے میں اپنے آیت کریمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ کوثر عطا فرمایا۔ وَصَلِّ، بس نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کو جو ابتر کہتا ہے وہی ابتر ہو جائے گا۔ جو آپ کو نسل کٹا کہتا ہے، جو آپ کو بے نسل کہتا ہے وہی بے نسل ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے مسلمانوں، کربلا ہو کے کتنے سال ہوئے ذرا بولو؟ 1400 سال ہوئے، بولو جی 1400 سال، 1390 سال، 1390 سال، 387 ایئرس کربلا پر۔ کتنے لوگ امام علی مقام سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ کتنے تھے؟ 22,000 اپروکس، زیادہ بھی ہو سکتے، کم نہیں ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے، لاکھوں بھی ہو سکتے۔ 22,000 یزیدی امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج دیکھو آپ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج یزید کی نسل چپتی چپتی کہیں پھر رہی ہے، لیکن ہر علاقے میں حسین کے بیٹے نظر آ رہے ہیں، ہر علاقے میں علی کی اولاد نظر آ رہی ہے۔ یہ رائے پور کی دھرتی کے اوپر مولانا سید دین انجم صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ
औलाद हूँ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अली की औलाद हूँ। अगर है किसी में दम तो कोई खड़ा होकर कहे मैं यजीद की औलाद हूँ। नहीं बोल सकता, है भी तो छुपाएगा। कोई मौलाना अगर ये कह दे मैं यजीद की नस्ल से हूँ तो पब्लिक फूल नहीं बरसाएगी, झूठे फेंक कर मारेगी। तो मसला ये है कि यजीद की नस्ल के लिए उम्मत ने जूते रखे हैं और हुसैन की नस्ल के लिए उम्मत ने फूल भी फेरे हुए रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को क्या खूब कहा, मिट गई नस्ल अमीर शाम की, मिट गई नस्ल अमीर शाम की, आज भी जिंदा बच्चा बच्चा अबू तालिब का। सुभान अल्लाह। आज भी जिंदा बच्चा बच्चा अबू तालिब का है जो अहले बैत से टकराए। वो नस्लें खत्म हो गई। क्यों? अल्लाह ने कायदा मुकर्रर कर दिया कि जो अहले बैत से टकराएगा, अगर वो तादाद में ज्यादा दिख रहा है लेकिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम है, ये अहले बैत नबुव्वत का खानदान है। अब आइए जो आयत मैंने पढ़ी है उसके शान नुज़ूल की तरफ ले जाते हैं। शान नुज़ूल की तरफ मैं जा रहा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत कासिम का जब इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, आप जब पर्दा फरमाए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम बेहद गमज़दा। एक बाप जान सकता है जब कमसिन बच्चे हाथों में दम तोड़ते। ये औलाद की मोहब्बत अगर देखना हो तो एक तरफ अपनी औलाद को देखो, दूसरी तरफ फलस्तीन के बापों के माओं के हाथों में तड़पती हुई लाशों को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि हम यहाँ सिर्फ दावे कर रहे हैं हुसैनियत के, असली हुसैनियत तो फलस्तीन के मुसलमान बता रहे हैं। कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी जा रही है, पानी के लिए बुलाकर तोपे लगाकर उड़ाया जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम ये 2-3 साल में एक ऐसा वीडियो बताओ कि एक भी फलस्तीनी दीन से फिर गया, बल्कि हर फलस्तीनी ये कह रहा है कि हम हुसैन इब्ने अली के मानने वाले हैं। बच्चे कुर्बान होते हैं तो होने दो, माएं कुर्बान होती है तो होने दो, घर तबाह होते हैं तो होने दो, जान जाती है तो जाने दो। लेकिन रसूल के झंडे कल भी लहरा रहे थे, आज भी लहरा रहे हैं, क़यामत तक लहराते रहेंगे। नारे हैदरी। ये उम्मत को जज्बा कहां से मिला? ये जज्बा करबला के मैदान से मिला। अहले फलस्तीन को या दुनिया के हर मुसलमान को बातिल से टकराने का जज्बा कहां से मिल रहा है? हुसैन इब्ने अली से मिल रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिल रहा है। दुनिया एक तरफ थी, इसी को पीरे नसीर ने क्या खूब कहा, सब तो खड़े हैं यजीदे वक्त के सामने सर झुकाए, सब तो सर झुकाए खड़े हैं यजीदे वक्त के सामने। अब हुसैन ही चलाए तो कोई बात चले, अब हुसैन ही चलाए तो पूरी दुनिया देख रही थी। अच्छे अच्छों ने यजीद की बैत कर ली थी, अच्छे अच्छे बनो उमैया के ऊपर भी कैसे तारीख उठाकर पढ़ लीजिए। अब इस्लाम को अगर उम्मीद थी तो उसी जात से उम्मीद थी जिसको हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। और ये हुसैन इब्ने अली की जात कोई मामूली जात नहीं थी। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने यूं ही इमाम हुसैन को कंधों पर नहीं बिठाया, यूं ही इमाम हुसैन की परवरिश नहीं की। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में जो आ जाता है अल्लाह उसको दीन की समझता फरमा देता है। जो मेरे सरकार की मस्जिद में आ जाता है अल्लाह उसको दीन की समझता फरमा देता है। अरे जो कदमों में आ जाए, जो रसूल को देख ले, वो बड़ा दीनदार हो जाता है। तो वो कितना बड़ा दीनदार होगा जिसको रसूल ने अपने कंधों पर बिठाया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कितना बड़ा दीनदार होगा जिसको रसूलुल्लाह ने जुबान कुसाई हो। वो कितना बड़ा दीनदार होगा जिसकी रगों में रसूल का खून दौड़ रहा। वो कितना बड़ा दीनदार होगा। खुदा की इज्जत की कसम है, किसी के नजदीक हुसैन कुछ कुछ है। जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। किसी के नजदीक, किसी का है खुला बोलेंगे, खुला सुनते,
जी 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 मौलवी के नजदीक हुसैन कुछ है, हमारे नजदीक हुसैन सब कुछ है। फर्क इतना ही है, मौलवी कुछ मानता है, हम हुसैन को सब कुछ मानते हैं। हम हुसैन को सब कुछ मानते हैं क्योंकि हम आज मुसलमान हैं तो ये करबला वालों का सदका है। हमारी माएँ आज हमको तरबियत इस्लाम की दे रही है तो ये सैयदा ज़ैनब कुबरा का सदका है। आज हमारे घर मुसलमान है तो ये इमाम हुसैन का सदका है। और आज हम बातिल से आंखों में आंखें डालकर कलिमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो ये सदका भी हमको अहले बैत से मिला। अहले बैत का घराना ये है कि आपको गुलामी नहीं सिखाता, आपको आजादी देता है, आपको आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हुसैन इब्न अली ने दिया है कि हाकिम अगर तुमको मिटाना भी चाहे, हाकिम अगर दीन को मिटाने के लिए बैठ जाए तो इमाम आली मकाम तन्हा निकले। इमाम आली मकाम ने करबला के मैदान में यजीदियत को, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर उलमा इकराम बैठे हुए जो सुन रहे सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। करबला से पहले अरब के घरों में, अरबों में जो है हर घर में, हर खानदान में एक का नाम यजीद होता था। क्या होता था? यजीद नाम के कई सहाबा भी गुजरे, अल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। करबला से पहले मुसलमान यजीद नाम रखते थे, जरा बोलो मुसलमान यजीद नाम रखते, यजीद नाम रखते थे। इमाम आली मकाम ने यजीद को वो सजा दी, क़यामत के लिए नाम यजीद को गाली बना दिया। आज कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता, क्यों? यजीद वलीद ने इमाम आली मकाम से टकराया, इमाम आली मकाम ने उसको ऐसे बर्बाद किया कि कोई आज अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता। हाँ, कुछ मौलाना है तो यजीद की तारीफ करते रहते, करने का उनका भी हक है। हम इमाम हुसैन की तारीफ क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हुसैन के गुलाम हैं। कौन है? बोलो गुलाम है, इमाम हुसैन के गुलाम हैं। हम नस्ल हुसैन है, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। अब जो यजीद की नस्ल होगा वो अपने बाबा की तारीफ तो करेगा ना, उसको कैसा रोक सकते आप बताइए। आप हर बच्चे को हक है कि वो अपने बाप की तारीफ करे, जरा जोर से बोलो, हर बच्चे को हक है कि वो अपने बाप की तारीफ करे। अब आपको किसी स्टेज के ऊपर, किसी मस्जिद के अंदर कोई मौलाना यजीद की, मरवान की, जी शिमर की और बनु उमैया की तारीफें करता हुआ दिख जाए तो कुछ नहीं बोलना, समझ जाना इसका शजरा जाके सीधा यजीद से मिल रहा। इतना ही मसला है, बहस मुबाहिसा नहीं। हुसैनियत भी जम के खुल के बोलती है। और यजीद जो है, यजीदियत जो है, अगर कोई मौलवी यजीद का जिक्र कर रहा है, आज तो बहुत चल रहा, उनको कुछ भी नहीं मालूम था करबला के बारे में, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। मौलवी इतना ही बोलना चाह रहा, आपको यजीद के मुंह में निप्पल था, निप्पल चूसते बैठा हुआ था, सब मालूम था। इब्ने जियाद को किसने भेजा? यजीद ने भेजा। मदीने में इमाम आली मकाम के कत्ल का खत किसने भेजा? यजीद ने भेजा। ये यजीद सब कुछ करा, लेकिन आज मौलाना लोग उसको व्हाइट कॉलर बनाने के चक्कर में है। लेकिन याद रखो, यहाँ तो तुम यजीद की फजीलत बयान कर लोगे, यहाँ तो तुम यजीद की शान बयान कर थोड़े पैसे, थोड़ी इज्जत कमा लोगे, यहाँ तो तुम यजीद की शान बयान कर एक अपना रुतबा, अपनी रोटी सेक लोगे। लेकिन बताओ, मैदान महशर में हुसैन के नाना को क्या मुंह दिखाओ? मैदान महशर में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया? आज तुम कह रहे हो कि वो मुसलमान था। यजीद खुला हुआ काफिर था। हम यजीद को काफिर मानते हैं, जरा जोर से कहो, काफिर मानते, यजीद को काफिर मानते, काफिर मानते। अरे भाई, आला हजरत का गुस्ताख मुसलमान नहीं हो सकता।
تو امام حسین کا قاتل مسلمان کیسے ہو گیا؟ کیا کیا بات کہیں گے؟ تھوڑا تو انصاف کرو، ہائپوکریسی کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے بھائی بھائی. اعلیٰ حضرت کا گستاخ کافر یزید، امام علی مقام کا دشمن، کھلا ہوا دشمن مسلمان. تو میں یہی کہوں گا مولوی تیری داڑھی میں تنکا ہے، تیرے شائع کے اندر اسلام نہیں یزیدیت پل رہی ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، شاعر نے کیا خوب کہا، ظلم چاہے مزید ہو جائے، کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظلم چاہے مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے اور حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. ہم سے ہماری حسینیت کوئی چھین نہیں سکتا، نہ فتوے چھین سکتے. ارے وہ فتوے کیا ہمارے اکیلے پہ لگ رہے؟ کیا حضرت میثم پہ فتوے نہیں لگے تھے؟ کیا حضرت ابوذر پہ فتوا نہیں لگا تھا؟ کیا حضرت سلمان فارسی پہ فتوے نہیں لگے تھے؟ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر مولا علی کے عشق کو اپنے سینے سے لگایا ہے. صحابہ کرام نے اہل بیت سے وہ محبت کی ہے. آپ اٹھائیے، آپ مولا علی علیہ السلام کے لیے میدان صفین میں بڑے بڑے صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے. بات حاصل کلام ایک دفعہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زور سے بولو، لبیک یا حسین. وہ کیا بولتے، وہ مزہ نہیں آ رہا جو مزہ آنا چاہیے تھا ذکر حسین کا. جب تک سامنے والے سننے کے لیے آگری نہ ہو، یہاں سے بولوں گا نہیں. ذرا زور سے لبیک یا حسین صاحب، اور ایک دفعہ زور سے. دیکھو کل جو بیٹھا ہوا تھا آج بھی وہی اور مٹیریل کل سے زیادہ ہے. بی بی کرو یا حتی مطلع الفجر، فجر تک جا سکتے ہیں، فجر تک جا سکتے ہیں، لیکن اتنا لمبا نہیں لے جاؤں گا. شارٹ اینڈ سویٹ، بولو شارٹ اینڈ سویٹ. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا عنوان بڑا ہی بہترین ہے. یوں تو اہل بیت کا ہر عنوان بہترین ہوتا ہے، اہل بیت کا ہر جلسہ بہترین ہوتا ہے. آئیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، کیا ہوتا وہ اسٹیج پہ بیٹھتے کی ایک گراؤنڈ بنانا پڑتا. گراؤنڈ اگر نہیں بنا تو تقریر سمجھ میں نہیں آتی، بیس بنانا پڑتا. تقریباً بیس بن گیا. ایک دفعہ کہو لبیک یا حسین. پیچھے والوں کی بھی آواز آنا، کہو لبیک یا حسین. یہاں پر جتنے بار لبیک یا حسین بول رہے نا، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے چاہا تو اتنے بار کربلا جا کر لبیک یا حسین کہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ضرور جائیں گے کربلا معلّہ، امام علی مقام کے روضے پر انشاءاللہ ضرور جائیں گے. مولا علی شیر خدا کے روضے پر ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ بار بار ہمیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کا دیدار عطا فرمائے، آمین. روضے کا دیدار عطا فرمائے. چلے آئیے توجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم پردہ پردہ. حضور علیہ السلام بڑے مغموم ہیں، غم کی حالت میں ہیں کہ کم سنی میں حضرت قاسم پردہ پڑا ہے. سرکار علیہ السلام جنت المعلی میں ان کی تدفین کر کر باہر نکل رہے ہیں. حضور علیہ السلام جب باہر نکلے تو وہ جو جنت المعلی مکے کا قبرستان تھا، وہاں پر کفار و مشرکین کھڑے ہوئے تھے. ابو جہل کھڑا ہوا تھا، عاص بن وائل کھڑا ہوا تھا، جتنے بھی بڑے چھوٹے ہیں پورے وہیں کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، ہنستے ہوئے سرکار کو تانا دیا. دیکھیے اب یہ کفر کتنا بدترین تھا ان کا. ایک باپ کا بیٹا بھی چڑھ چکا ہے، کافروں نے رسول اللہ کو دیکھ کر ہنستے ہوئے تانا دیا کہ محمد انت ابتر، تم بے اولاد ہو چکے ہو، تم بے اولاد ہو چکے ہو، تمہاری نسل باقی نہیں رہی. اے محمد، جو دین کی دعوت تم دے رہے ہو، اب وہ دین کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسل باقی نہیں رہی. وہ لوگ
یاد رکھ کے اے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے. نعرے حیدری ہم نے تجھے فاطمہ، بولیے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی. کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر، کوثر سے مراد مفسرین کہتے ہیں ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اے حبیب یہ لوگ تجھے امجد اولاد کہتے ہیں، اے میرے نبی شکر ادا کر. کیوں؟ ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے. فصلی لربک وانحر، تو اتنی بڑی جب نعمت تجھے ملی ہے فاطمہ کے وسیلے، فاطمہ کی شکل میں، اے حبیب ہم نے فاطمہ دی ہے. سجدے کر، قربانی کر، اور اے محبوب جو تجھے بے اولاد کہتے ہیں یہ بے اولاد ہو جائیں گے. تیری نسل قیامت تک جاری رہے گی. نسل رسول قیامت تک، ذرا زور سے بولو. قیامت تک جاری یہ رہے بار بار بولنے کا شارٹ مت رکھے. قیامت تک نسل رسول جاری رہے گی. باقی رہے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب کی نسلیں اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اللہ نے میری نسل کو فاطمہ سے چلایا. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کا، ہر گھرانے کا، ہر شخص کا کوئی دادا نانا ہوتا ہے. اولاد فاطمہ کا دادا بھی میں ہوں، نانا بھی میں ہوں. سبحان اللہ. کہا کہ ہر بچے کا کوئی اصل ہوتا ہے، ہر خاندان کی کوئی اصل ہوتی ہے. فاطمہ کی اولاد کی اصل بھی میں ہوں، نانا بھی میں ہوں، دادا بھی میں ہوں. اس لیے میرے آقا پاک نے کہا کہ اللہ نے تمام انبیاء کی نسل ان کی خوشیوں سے چلائی سوائے علی کے. اللہ نے میری نسل علی کی خود سے چلائی. علی کو فاطمہ ملے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا خوب ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ کہتا ہے جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جب دو سمندر آپس میں ملے، ایک سمندر علم کا تھا تو دوسرا عرفان کا سمندر تھا. ایک سمندر طہارت کا تھا تو دوسرا عبادت کا سمندر تھا. ایک سمندر شجاعت کا تھا تو ایک سمندر نورانیت کا سمندر تھا. جب نورانیت کا سمندر تھا بینہما برزخ لا یبغیان، اور وہ دو سمندروں کے بیچ میں ایک ذات برزخ ہے. یہاں پر سید محمد آلوسی کہتے ہیں وہ ذات برزخ رسول اللہ کی ذات ہے. تو قرآن مقدس سورۃ الرحمن پکار پکار کر مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ یہ بتا رہی ہے مرج البحرین یلتقیان. جب علی فاطمہ ملے، جب علی فاطمہ ملے، کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب علی فاطمہ ملے، جب علی فاطمہ ملے، وسیلہ رسول اللہ کی ذات رہی. قرآن فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو وہ سمندر جب آپس میں ملے تو وہ سمندر سے دو موتی نکلے. وہ موتی کون تھے؟ ایک تھا لولو، ایک تھا مرجان. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں لولو سے مراد حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام. نعرے حیدری نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اللہ سلامت رکھے. اللہ یہ سفید داڑھی کو سلامت رکھے. اللہ یہ جذبے کو سلامت رکھے. اللہ اس عمر کو سلامت رکھے. نعرے حیدری. ارے ہماری قوم کے ضعیفوں کا یہ حال ہے تو نوجوانوں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ جذبہ بولتے نا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شکار کرنا نہیں بھولتا. ہر علی والا شیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شیر. ارے ہم کتے تھوڑی ہے جو لشکر دیکھ کر بھاگ جائے. ہم عباس علمدار کے ماننے والے ہیں. 22,000 کا لشکر ایک طرف، ابن حیدر کردار ایک طرف. ارے ہم نے یہ شجاعت، یہ قوت، یہ طاقت کہاں پر سیکھی ہے؟ یہ اہل بیت نبوت سے سیکھی. ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دیں. اب تھوڑا تھوڑا موڈ بولنے کا ہو رہا. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، تقریر اب شروع ہوگی. بولنے کا تھوڑا تھوڑا. فیضان بولانا، فیضان ایک اوپر سے آ رہا ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے.
سید دین انجم صاحب سے اللہ سے فیضان آ رہا ہے، ایک فیضان جو ہے اوپر سے اللہ کی جانب سے اس کا فضل ہو رہا ہے۔ اگر میرے رب کا فضل نہیں ہوتا تو میں علی نہیں بول سکتا تھا، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو تم علی نہیں سن سکتے تھے، اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو تم فاطمہ نہیں سن سکتے تھے، تم پر اللہ کا فضل ہے اسی لیے تم علی بھی سن رہے ہو، فاطمہ بھی سن رہے ہو، حسن بھی سن رہے ہو، حسین بھی سن رہے ہو۔ ارے جلسہ تو ہم نے منعقد کیا ہے، تم کو بٹھایا ہے تمہارے پروردگار۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہم بلند نہیں کرتے، اللہ بلند فرماتا ہے۔ یہ رب کے کارنامے ہے، یہ رب کے کارنامے ہے۔ بات حاصل کلام ایک دفعہ کہے لبیک یا حسین۔ بات اختصار، جتنے میرے بھائی وہاں پر پیچھے کھڑے ہوئے گاڑیوں کے اوپر کرسیاں آپ کے لیے ڈالی ہوئی ہیں، کرسیاں آپ حضرات کے لیے ڈالی ہوئی، آ کر بیٹھ سکتے ہیں، سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آئیے بیٹھیے، یہ موقع بار بار ملنے والے نہیں ہیں۔ یہ حسین کی والدہ کی خیرات بڑھ رہی ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ دور کھڑے ہو کر نہ لے بلکہ جھولی پہنا کر بیٹھ جائے، انشاءاللہ تعالی یہ وہ ذکر ہے جو 7 نسلوں کی زندگیوں کو آباد کر دیتا ہے۔ سبحان بے شک ایک سبحان اللہ۔ زندگی کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، 7 نسلیں آباد ہو جائے گی۔ یہ ذکر آل محمد ہے، یہ ذکر آل محمد ہے، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی میاں۔ آگے 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 آگے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سمندر سے دو موتی برآمد ہوئے۔ اب آئیے توجہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ کس سے چلے گی؟ زور سے بولنا پڑتا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ میری بیٹی سے میری نسل چلے گی، نسل فاطمہ، اور نسل فاطمہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام امام حسن کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حسن میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی علی و فاطمہ کی اولاد یہ رسول اللہ کی اولاد ہوئی۔ یہ سرکار دو عالم کی اسپیشلٹی ہے کہ سب کی نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ رسول اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی نسل بیٹی سے چل رہی ہے، یہ سرکار کی خاصیت ہے میاں۔ یہ کسی اور کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا، انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی رہے ان کی نسلیں بیٹوں سے چلی۔ آخری پیغمبر نبی آخر الزمان کی نسل بیٹی سے چلی۔ کس سے چلی بولو؟ بیٹی سے چلی۔ اب سنو بیٹی کی شان کیا ہے۔ بابا بھی بے مثال، بیٹی بھی بے مثال۔ بابا کی مثال ہے نہ بیٹی کی مثال ہے۔ بابا بھی شان والے، بیٹی بھی شان والے۔ بابا بھی انداز نرالے رکھتے ہیں، بیٹی بھی انداز نرالے رکھتی ہے۔ آگے بڑھو، بابا بھی سخاوت کا سمندر تو بیٹی بھی بابا کی طرح سخاوت کا سمندر۔ بابا بھی علم کا دریا، بیٹی بھی علم کا دریا۔ بابا بھی حسین و جمیل تو بیٹی بھی حسین و جمیل۔ بابا بھی با اخلاق، بیٹی بھی با اخلاق۔ بابا بھی نور تو بیٹی بھی نور۔ سبحان اللہ۔ بابا نور تو بیٹی نور۔ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے، دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ لیکن یہ قول کو تو دیکھو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں؟ نہیں سمجھے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ذرا زور سے کہو فاطمہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے ایسے کیوں کہا؟ نہیں سمجھنے والوں نے تو نہیں سمجھا، لیکن سمجھنے والوں نے وجد میں آ کر اپنے گریبانوں کو چاک کر لیا، کہا کہ
کیا ہی بہترین حدیث میں آقا نے بیان فرمائی. ہم نے پوچھا سرکار کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ فاطمہ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس سے مطلب کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں نبی ہوں، یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں، یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں صادق ہوں، یہ صداقت کا ٹکڑا ہے، میں ہادی ہوں، یہ ہدایت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں، یہ میری آیت ہے، میں قرآن ہوں، یہ میری تفسیر ہے، میں سورج ہوں، یہ میری روشنی ہے، میں چاند ہوں، یہ میری چاندنی ہے. فاطمہ بدعۃ منی، اس کا مطلب یہی ہوا جو کمال رسول میں ہے وہی کمال فاطمہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں گے، سبحان اللہ. عوام مفتی صاحب ثابت کرو جو کمال رسول میں ہے وہ فاطمہ میں نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نور کا ٹکڑا نور ہے. فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو انداز رسول کا ہوا وہ فاطمہ کا ہو گیا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوب فرمایا، ما رأیت افضل من فاطمہ الا ابیہا. آپ فرماتی ہے کہ میری آنکھوں نے آج تک فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اگر میں نے، کس نے؟ بی بی عائشہ نے، ام المومنین نے، ہماری ماں نے کہا، ارے اماں کی تو مانو، ام المومنین کی تو مان لو. ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے افضل اگر کسی کو دیکھا ہے تو ان کے بابا محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. یہ شان فاطمہ، یہ شان فاطمہ زہرا. سیدہ کائنات کو اگر دیکھنا ہو تو ام المومنین کی آنکھوں سے دیکھو، زہرا کیا ہے معلوم ہو جائے. یہاں تک کہ ام المومنین کی بھی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اے فاطمہ کاش میں تیرے سر کا اقبال ہوتی. ام المومنین کے قدموں پر میری جان قربان. کہا فاطمہ کاش میں تیرے سر کا اقبال ہوتی. یہ شان زہرا ہے، یہ شان فاطمہ زہرا ہے، یہ شان اہل بیت کے اطہار ہے. ام المومنین کہتی ہے فاطمہ چل کر آتی تو یوں معلوم ہوتا رسول اللہ چل رہے ہیں، فاطمہ بولتی تو یوں معلوم ہوتا رسول اللہ بول رہے ہیں. فاطمہ کا بیٹھنے کا انداز رسول اللہ کی طرح تھا، گفتار انداز کردار رسول اللہ کی طرح تھا. ارے خدا کی عزت کی قسم ہے فاطمہ زہرا کون ہے؟ سنو تو سن رہے ہیں. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میری بات جس کو سمجھ میں آ رہی ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ توجہ فرمائیے، توجہ توجہ توجہ. فاطمہ زہرا کون؟ میری زبان بول نہیں سکتی کہ فاطمہ زہرا کی شان کیا ہے، کسی مفتی کا قلم لکھ نہیں سکتا کہ فاطمہ زہرا کی شان کیا ہے، کسی عالم کی سند بتا نہیں سکتی کہ فاطمہ زہرا کی شان کیا ہے، کوئی ولی کا کلام نہیں بتا سکتا کہ فاطمہ زہرا کی شان کیا ہے، کوئی مجدد محدث مفسر نہیں کہہ سکتا کہ فاطمہ کی شان کیا ہے. اتنا کہوں گا جیسا فاطمہ کا بابا ہے ویسی فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا فاطمہ کا بابا ہے ویسی فاطمہ ہے. آئیے توجہ فرمائیے. فاطمہ کون؟ کون زہرا؟ کون؟ فاطمہ زہرا. کون فاطمہ زہرا؟ توجہ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. کون فاطمہ زہرا؟ ذرا زور سے تمام مل کر لبیک یا حسین کہہ دیجیے. کون فاطمہ زہرا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگل سے چلے تو جھاڑوں نے پہاڑوں نے سجدے کیے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر آئے تو خود سرکار کے قدموں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں گئے تو سب سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، سب سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب موسیٰ کی قبر کے اوپر سے گزرے تو موسیٰ قبر میں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. سرکار بیت المقدس گئے تو سرکار
صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار کے لیے ابو بکر کھڑے ہو گئے، سرکار کے لیے عمر کھڑے ہو گئے، سرکار کے لیے عثمان کھڑے ہو گئے، سرکار کے لیے علی کھڑے ہو گئے، سرکار کے لیے سب کے سب کھڑے ہو گئے، لیکن ایک انداز ایسا بھی بتاتا ہوں کہ سرکار اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ ام المومنین کہتی ہے کہ جب فاطمہ سرکار سے ملنے کے لیے آتی تو پیغمبر خدا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ شان زہرا سید المرسلین جس کے لیے کھڑے ہو جائے اس کو حسین کی ماں علی کی زوجہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ فاطمہ الزہرا سرکار آ رہی، سیدہ پاک آ رہی ہے، رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سیدہ کو قریب بلایا، پیشانی کا بوسہ دیا۔ کس کی مجال ہے جو رسول کے مصلی پر بیٹھ سکے؟ تنہا سیدہ کی شان ہے یا حسن و حسین کی شان ہے کہ رسول جہاں بیٹھ جاتے ہیں یا فاطمہ کو بیٹھا ہوا دیکھو گے یا علی کو بیٹھا ہوا دیکھو گے یا حسن و حسین کو بیٹھا ہوا دیکھو گے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے تھے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا سلامت رہے، اللہ عمر دراز فرمائے، اللہ عمر دراز فرمائے، اللہ عمر دراز فرمائے۔ آپ کی سفید داڑھی کے صدقے میں اللہ ہماری جائز حاجتوں کو قبول فرمائے۔ آگے بڑھیا، سرکار علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے، سیدہ کا بوسہ دیا اور سیدہ کو اپنے مقام پر بٹھا دیا۔ یہ شان فاطمہ زہرا ہے۔ اور جب رسول اللہ سیدہ کے پاس آتے تو سیدہ پاک اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، بابا جان کے جو ہے ہاتھ چوم کے اپنے مقام پر بٹھا دیتی۔ یہ تو بیٹی کا کردار تھا، لیکن باپ کا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یہ دلیل دے رہا ہے کہ اے لوگوں، فاطمہ کو کوئی عام عورت نہ سمجھنا، یہ جنت کی کلی ہے، بطول الزہرا ہے۔ یہ بطول الزہرا، یہ کیسی بطول الزہرا ہے؟ سنو، ہر عورت جب اس کو اولاد ہوتی ہے، دنیا کی ہر عورت جب اس کو اولاد ہوتی ہے تو وہ نفاس کے عالم میں ہوتی ہے، قرآن کو نہیں چھو سکتی، کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور ہر عورت کو اللہ رب العزت نے ڈیفالٹ کچھ ایام رکھے ہیں مہینے میں، 5 دن 7 دن 9 دن، کہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، قرآن کو پڑھ نہیں سکتی، وہ سجدے کر نہیں سکتی، نماز پڑھ نہیں سکتی، روزے رکھ نہیں سکتی۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، سیدہ پاک کا مرتبہ دیکھو، سیدہ پاک کی شان دیکھو۔ امام حسن علیہ السلام 15 رمضان کو ظہر میں پیدا ہو رہے ہیں تو عصر فاطمہ ادا کر رہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عصر فاطمہ زہرا ادا کر رہی ہے۔ حضرت ام ایمن نے دیکھا، جی اسماء بنت امیس نے دیکھا کہ سیدہ پاک جو ہے، راوی کا فرق ہو گیا تھا۔ اسماء بنت امیس نے دیکھا، دوڑتی ہوئی سرکار کے پاس گئی، جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ چیز دیکھی وہ جو آج تک نہیں دیکھی تھی۔ بولے کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور عورتوں کی طرح وہ نفاس میں نہیں ہے، عصر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مسکراتے ہوئے کہا کہ اے اسماء بنت امیس، میری بیٹی فاطمہ اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو بطول ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ستھری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے خدا کی عزت کی قسم ہے، جو شرف سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا ہے وہ دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا ہے۔ حضرت
عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت مریم نے 40 دن تک عدت نفاس گزاری، اس کے بعد بنی اسرائیل کے پاس آئے. یہ شرف فاطمہ زہرا کو ملا. بطول، بطول کہتے ہیں جنت کی کلی کو. کس کو کہتے ہیں بولو؟ جنت کی کلی. زور سے بولنا پتا. جنت کی کلی. بطول کہتے ہیں جنت کی کلی کو. جنت کی کلی کو بطول کہتے ہیں. سیدہ پاک کی شان اتنی اعلیٰ ہے. اب تھوڑا آگے جائیے آپ. روایت لا رہے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں، اور دیگر مفسرین نے، محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر روحانی کے لیے معراج پر گئے. سرکار کو کتنے بار معراج ہوئی ذرا بول سکتے کوئی؟ بول سکتے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار. پیچھے سے ایک آواز آئی تھی 34. ایک بڑھا دیں گے نا. 34 بار سرکار کو معراج ہوئی. 33 بار معراج روحانی ہوئی. کیا ہوئی؟ معراج روحانی. جسم کے ساتھ نہیں گئے 33 بار. 34ویں بار جو ہوئی تھی وہ جسم کے ساتھ سرکار گئے. شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ معراج پر گئے. جنت میں ایک سیب دیا گیا. کیا دیا گیا؟ ایک سیب، نورانی سیب. کہا کہ یہ آپ اور خدیجہ کھا لیں. محدث دہلوی کہتے ہیں وہ سیب نور فاطمہ تھا. وہ سیب نور فاطمہ تھا. حضرت فاطمہ کا نور اللہ نے جنت سے بھیجا. اب یہاں پر روایت آ رہی ہے کتاب البطول الزہرا، علامہ صاحب چشتی حدیث روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ فرماتی ہے جب سیدہ فاطمہ میرے پیٹ میں آئی تو 9 مہینے تک مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ پاک جب پیٹ میں آئی. اب آگے بڑھے. جب سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ کی، اب عورتوں کو جو ہے درد ذہ ہوتا ہے، دیگر عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کون خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ یہ محسنہ اسلام ہے. کون ہے بولو؟ مولوی ان کا بھی ذکر نہیں کریں گا، نہیں کریں گا ان کا ذکر. عرب کی بہت زیادہ دولت مند خاتون بی بی خدیجہ. سنے ہو میرا پورا مال رسول اللہ پر لٹا دیا. پھر بھی مولوی نہیں بولیں گا. کیوں؟ سیدہ فاطمہ کی والدہ ہے. بولے کہاں سے اس کے حلق میں وہ زبان ہے جو سیدہ فاطمہ کی والدہ کی تعریف کرے؟ بی بی خدیجہ فرماتی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بکرا ذبح کیا. کیا ذبح کیا؟ تیز سے ذرا بولو. کیا ذبح کیا؟ بکرا ذبح کیا سرکار نے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. ایک ران جو ہے کہا جا کر فلاں خدیجہ کی سہیلی کو دے دو. یہ 10 سال فلاں خدیجہ کی سہیلی کو دے دو. یہ گوشت لے جا کر فلاں خدیجہ کی سہیلی کو دے دو. بی بی عائشہ بار بار یہ دیکھ رہی ہے. عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا آپ خدیجہ 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 کہہ رہے ہیں، بار بار ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کو پردہ پروائے عرصہ گزر گیا. کیا اللہ نے آپ کو خدیجہ کے بعد بہترین لیول بدل دی ہوئی آ گئی کی؟ میرے سرکار کا چہرہ متغیر ہو گیا. ارشاد فرمایا واللہ خدا کی قسم مجھ کو خدیجہ کے بعد خدیجہ کی طرح کوئی بیوی ملی نہیں. خدیجہ کے بعد خدیجہ کی طرح کوئی بیوی ملی نہیں. کیوں؟ خدیجہ نے میری تصدیق جب کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا. خدیجہ نے جب مجھے مانا جب لوگوں نے مجھے میرا انکار کیا تھا. اور مال خدیجہ میرے دین کے اس وقت کام آیا تھا جب لوگوں نے میرے سامنے جیب جھاڑ دیے تھے. میں خدیجہ کو نہیں بلا سکتا. حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ ایک دفعہ سرکار کے حجرے میں سرکار کے گھر میں آتی ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا اندر آ سکتی ہو؟ سرکار علیہ السلام کو آواز
کہا کہ یا رسول اللہ یہ ضعیفہ کون تھی جس پر آپ انعامات کر رہے تھے، اس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، میں اس سے بات کر رہا تھا۔ ارے خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر کسی شوہر نے ساری کائنات میں اگر اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو رسول اللہ نے بیوی خدیجہ سے فرمائی۔ سبحان اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، علماء کرام جذبہ افروز ہے، اللہ گواہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ کسی بیوی نے اگر سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کی ہے تو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ رتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ ارے سب کچھ لٹا دیا، آگے سنو کیا کیا ہوا جو سن رہے درود شریف پر اللہ میں اللہم صلی اللہ، ذرا زور سے پڑھو بھائی۔ ارے میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، ذرا زور سے لبیک کیا حسین کہہ دو۔ ارے میاں ہم چندے والے نہیں، لنگر والے ہیں، لنگر والے، چندے والے نہیں۔ مولوی صاحب چندہ لے لے کر چندے کی زندگی مر بھی گئے تو چندے کا کفن، خدا کی قسم ہمارا کفن بھی آئے گا تو حسین کے قدموں سے کربلا کی دھرتی سے آئے گا، ہمیں کفن بھی آئے گا تو مدینے کی سرزمین سے آئے گا، یہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ کیا بھائی فتنوں کے دور میں حسین ابن علی کا ذکر کر رہے، کیا نانا جان کفن نہیں بھیج سکتے؟ ہم آپ کو برابر بھیج سکتے ہیں، برابر بھیج سکتے ہیں، امید رکھو۔ اور یہ تو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں، ہم مرو کدھر بھی، دفن ہو کدھر بھی، خبر میں جب آنکھ کھلیں گی نا، جنت البقیع میں کھلنا یا کربلا میں کھلنا۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مدنہ نواز گیسو دراز روح پرواز فرماتے ہیں کہ موت، بولو موت، موت مرنے کا نام نہیں۔ بندہ نواز کہتے ہیں کیا کہنے، موت مرنے کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں۔ بندہ نواز کہتے ہیں موت محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ ارے وہ موت اور ہوگی جو انسان بچھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم تو جیتے ہی ہے مرنے کے انتظار میں۔ کب آنکھ بند ہوگی کب رسول اللہ کو دیکھیں گے، کب آنکھ بند ہوگی کب خبر میں علی کو دیکھیں گے، کب آنکھ بند ہوگی کب خبر میں حسن کو دیکھیں گے، کب آنکھ بند ہوگی کب خبر میں امام حسین کو دیکھیں گے۔ مول صاحب یہ نیا ڈالے، ہم تو سنے تھے خبر میں خالی رسول اللہ آئیں گے۔ ارے مولوی تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا شیطان خبر کے اندر بھی آگے بھٹکاتا، تو خبر میں جب شیطان بھٹکانے آ سکتا تو ہدایت تیرے علی نہیں آ سکتا، تیرے خواب میں یزید آ رہا، ہماری خبر میں حسین نہیں آ سکتے۔ سمجھنے کی بات ہے بھائی۔ تو یہ گھماٹے لے کر گول میرا جا لٹو کی طرح، لٹو مت بنو، لٹو مت بنو، اے لبیک کیا حسین، ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ تقریر ابھی شروع نہیں کرا، تقریر اب شروع ہو رہی ہے، یہ تقریر اب شروع ہو رہی ہے۔ کہ جو بولنے کی غرض سے آیا تھا نا ابھی وہ بولا ہی نہیں، منہ کھلا ہی نہیں۔ میرا منہ ابھی کھلے گا جب آپ کا منہ کھلے گا، اے لبیک یا حسین۔ چلیے آگے بڑھ رہا ہوں، کہاں پہ تھے اپن ذرا بولو۔ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی ماں کے پیٹ میں۔ ہر عورت کو ڈیلیوری کے ٹائم پہ عورتوں کی ضرورت ہوتی نا، پہلے گھروں میں ڈیلیوری، اوکے۔ بی بی خدیجہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ جا کر عرب کے سرداروں کی بیویوں کو بولو، کیونکہ ٹاپ لیول کی خاتون تھی بی بی خدیجہ، ٹاپ لیول لوگ عزت کرتے تھے آپ کی۔ اور بی بی خدیجہ کا لقب دور جہالت میں بھی طاہرہ تھا، کیا تھا؟ پاک، طاہرہ۔ دور جہالت میں اسلام سے پہلے بھی لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جا کر اشراف کی بیویوں کو بلا کر لاؤ۔ باندھی گئی بی بی خدیجہ، یہاں پر درد میں مبتلا ہے، باندھی گئی، واپس آ کر کہنے لگی کہ ماں خواتین آنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ کیا کہہ رہی ہے
وہ کہہ رہی ہے ہم خدیجہ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم خدیجہ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ اس نے غیر مالدار شخص سے شادی کر لی ہے، اس نے اپنی دولت کا ایک حصہ اسی پر لگا دیا ہے۔ ہم خدیجہ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ اس نے یتیم ابو طالب سے شادی کی ہے، اس نے محمد عربی سے شادی کر لی ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ کہہ لو جا کر خدیجہ سے کہ ہم آنے والے نہیں ہیں۔ ابھی اسی اثنا میں درد بڑھ رہا ہے، یکایک کمرے میں ایک نور جاری ہو جاتا ہے، کمرہ چمک اٹھتا ہے، تو آنکھ کھول کر دیکھتی ہے تو چار حسین و جمیل خطاور عورتیں کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ اے میری خاتون، اے عورتوں تم کون ہو؟ کہ لمبے قد والی عورتوں تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا خدیجہ گھبراؤ نہیں، میں موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں۔ ایک نے کہا کہ میں اسحاق نبی کی والدہ سارہ ہوں، ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، ایک نے کہا کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، ہم تمہاری بہنیں ہیں اور اللہ نے ہمیں یہاں پر تمہیں تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم ہے، تو جنت کی مالکین تشریف لا رہی ہے تو داعیوں کی خدمت کے لیے اللہ نے مقدس عورتوں کو بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقدس خواتین جنت سے آ رہی ہے، کیوں؟ جنت کی ملکہ کا ظہور ہو رہا ہے، جنت کی ملکہ آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئی تو وہی معاملہ ہوا، جب بابا آئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی، جب بیٹی آ رہی ہے تو پیشانی کے نور سے کائنات پھر روشن ہو رہی ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائی۔ اب توجہ فرمائیے، اللہ نے جنت سے 70,000 حوروں کو بھیجا جو سلام کر رہی ہے، جنت سے کشت لائی اور کوثر کا پانی لائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، پہلا غسل فاطمہ الزہرا کو جنت کے پانی سے دیا جا رہا ہے اور حور فاطمہ کا غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عظمت کی شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہو کہ جب آئی تو جنت رسول کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اب دیکھیں آپ کی زندگی، والد سے محبت مل رہی ہے، تربیت مل رہی ہے، پیار مل رہا ہے۔ سیدہ کائنات کی زندگی آپ دیکھو، فضائل وہ سنے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے، لیکن بچپن کے ایام دیکھو کیسے گزر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات اس رسول کو دیکھ کر اپنی زندگی کے سٹارٹنگ کے ایام گزار رہی ہے کہ جو نبی ہادی ہے، نبی مہدی ہے، صاحب صراط مستقیم ہے، اور بی بی خدیجہ جیسی والدہ آپ کے پاس ہے۔ زندگی کے 4 5 6 سال گزرے اور دیکھ رہی ہے بچپن کے عالم میں سرکار علیہ السلام کے گھر پر پتھر مارے جا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راستوں میں چل رہے ہیں، کانٹیاں بچھائی جا رہی ہے، سیدہ زہرا یہ بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین مشرکین مکہ کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ یہ بھی دیکھ رہی ہے۔ سیدہ کائنات چھوٹی سی عمر سے اپنے بابا کی ساسی بنی ہوئی ہے، اپنے بابا کی صحابی بنی ہوئی ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کعبے کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے فلاں قبیلے سے اونٹنی کی اوجڑی منگوا کر سرکار کے پشت یا سر پر ڈال دی، گندگی سرکار کے پشت پر ڈال دی گئی، تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ سیدہ پاک 4 5 سال کی عمر میں آ کر جو ہے وہ گندگی کو صاف کر رہی ہے، اپنے بابا کو سینے سے لگا رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ کیسا ستم کا ماحول دیکھ رہی ہے۔ اور جو سرکار پر ایمان لائے، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان کی شہادتوں کو بھی سیدہ فاطمہ دیکھ رہی ہے۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی، سیدہ فاطمہ یہ سب دیکھ رہی ہے۔ صحابہ ہجرت کر کر حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ظلم و ستم سیدہ فاطمہ سب دیکھ رہی ہے۔
لڑائی آئی جس کو شوب ابی طالب کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ چھوٹی سی عمر میں بابا جان کے ساتھ شوب ابی طالب میں 3 سال گزار رہے ہیں۔ 3 سال سیدہ فاطمہ پتے کھاتے کھاتے، چمڑیاں کھاتے کھاتے، بھوکے پیاسے بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے شوب ابی طالب میں گزار رہی ہے۔ یہ زندگانی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی۔ آپ جب کھولتی ہے تو پھر فتن ماحول نظر آتا ہے، اور جب شوب ابی طالب سے رہائی ملتی ہے، شوب ابی طالب سے نکلتے ہیں، تو میاں نکلنے کے بعد محسن اسلام سرکار ابو طالب پردہ فرما دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام غم زدہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غم سرکار کو ہو جاتا ہے۔ کچھ دن نہیں گزرتے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت فرما رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے جا رہی ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے بی بی خدیجہ جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو اپنی معصوم بچی کو 6-7 سال جس کی عمر ہے اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کا ساتھ دیتے رہنا، اپنے بابا کو تنہا نہ چھوڑنا، اور کہتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ فاطمہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سے ایک چیز مانگوں، میں تمہارے وسیلے سے تمہارے بابا سے مانگنا چاہتی ہوں، تمہارے بابا سے کہنا جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن اس چادر میں دینا جس چادر اوڑے ہوئے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، چادر کو اتارا، کہا کہ فاطمہ یہ چادر اپنی والدہ کو دکھاؤ۔ اللہ کا محبوب چادر دینے کے لیے راضی ہے۔ خدیجہ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر جب دی تو جبرائیل علیہ السلام نازل میں کہا کہ یا رسول اللہ چادر لے لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے خدیجہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تو خدیجہ کا کفن اللہ نے جنت سے بھیجا۔ یہ زہرا پاک کی والدہ ہے۔ مولوی تمہیں نہیں سنائے گا، مولوی نہیں بتائے گا، آگے بڑے جو سن رہے لبیک یا حسین کہے، ذرا زور سے بولنا پڑتا، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دیں۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جنت کی کلی ہے۔ فاطمہ الزہرا جنت کی کلی ہے۔ اب دیکھیں آپ، سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ پردہ فرما گئی، حضرت ابو طالب پردہ فرما گئے، عام الحزن وہ سال کا نام ہو گیا، غم والا سال۔ اب آگے زندگی گزر رہی ہے سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ہجرت جب ہوئی، تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، مدینہ المنورہ میں 2 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سیدہ کائنات کا نکاح کریں۔ کئی صحابہ نے پیشکش کی، سیدہ کائنات کا رشتہ پوچھا، میرے نبی نے کہا نہیں، میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کا متمنی ہوں، اللہ جس سے چاہے میری بیٹی کی شادی کر دے میں راضی ہو جاؤں گا، میں رشتہ نہیں کروں گا۔ توجہ فرمائیے، سب کے رشتے سب کی شادیاں زمین پر طے ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کا جوڑا آسمانوں پر بنایا جاتا ہے، جس کا جوڑا آسمانوں پر بنایا جا رہا ہے۔ نکاح تو اسے کہتے ہیں جس کا خطبہ آدم پڑھائے اور انبیاء موجود ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہے، یکایک سرکار کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کا نام اسماعیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایسے میں آج تک دنیا میں نہیں آیا، ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ، 2 خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ پہلی خوشخبری یہ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ دوسری خوشخبری یہ کہ یا رسول اللہ اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے طے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی سے اللہ کو معلوم ہے کس کا نکاح کس سے ہونا۔ دیکھو کفو، اللہ کے نبی نے کہا لا ينعقد النکاح الا بالکفو، کفو کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔
جب لڑکی رسول کے گھر کی ہے تو لڑکا خدا کے گھر کا ہے. لڑکی بھی اعلیٰ ہے تو لڑکا بھی اعلیٰ ہے. لڑکی بھی ہاشمی ہے تو لڑکا بھی ہاشمی ہے. یہ لڑکا اگر عابد ہے تو لڑکی بھی عابدہ ہے. لڑکا طاہر ہے تو لڑکی بھی طاہرہ ہے. لڑکی نور ہے تو لڑکا بھی نور ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے یہ نکاح ہو رہا ہے علی و فاطمہ کا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے جو ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ گئے کہ سرکار بہت زیادہ خوش ہے. کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام نے رک کر کہا ابھی فرشتے نے آ کر کہا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کر دی. اتنی خوشی سرکار کو رہی. آقا پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کا نکاح پڑھایا. دونوں کے حق میں دعا کی. اور جب مولا علی شیر خدا کے گھر تک سیدہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے رسول اللہ جا رہے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے, اس کو روضۃ الشہداء میں روایت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں. پنجوں کے بل سرکار چل رہے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا جبرائیل میرے دائیں طرف ہے, میکائیل میرے بائیں طرف ہے, اور اس طرف 70,000 فرشتے ہیں تو اس طرف 70,000 فرشتے. ایسی بارات خدا کی عزت کی قسم کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. وہ بارات مولا علی کے وہ رخصتی مولا علی شیر خدا کے پاس سیدہ فاطمہ کی ہو رہی ہے. سیدہ کائنات کو رخصت کیا. میرے آقا پاک علیہ السلام نے دونوں کے لیے اولادوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. آگے بڑھ رہا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ منتخب من اللہ ہے. ان کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہے. بعد حاصل کلام کہتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں. جو سن رہے لبیک یا حسین. اتنا دھیما ہے تو آگے نہیں بول سکتا میں, ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے. میرے پاس ٹائم ہے تقریباً میرے پاس ابھی 20 منٹ ہے. یہ 20 منٹ ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. نہیں اور ذرا زور سے بولنا ہوگا. دیکھو بھائی اب کوئی سوچ رہا ہوگا مولانا کے ابا کا نام سبحان اللہ ہے کیا؟ مولانا کے اماں کا نام الحمدللہ ہے یا نہیں؟ نہ میرے ابا کا نام سبحان اللہ, نہ اماں کا نام الحمدللہ. سبحان اللہ اللہ کا ذکر, الحمدللہ اللہ کا ذکر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. تو یہ علی کی محفل میں بیٹھنے والوں 2-4 درخت نہیں لے جانا ہے, پورا باغ لے کر اٹھنا ہے یہاں سے. انشاءاللہ پورا باغ لے کر اٹھیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اور بات حاصل کلام میں کروں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ملکہ کونین ہے. کون ہے بولو؟ زور سے بولے تو جملہ آگے بڑھا. ملکہ کونین, کائنات کا ذرہ ذرہ زہرا پاک ہے. تم باغ کی بات کرتے ہو, پوری جنت سیدہ فاطمہ کی ملکیت کیا کہیں. ہر چیز سیدہ کائنات کی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینے میں. اب مدینے کی کچھ یہودی عورتیں سرکار کے پاس آئی. کون سی عورتیں؟ زور سے بولو. یہودی عورتیں, یہودی عورتیں سرکار کے پاس آئی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اے محمد ابن عبداللہ ایک درخواست ہے. بولو. دعوت دینے آئے ہیں, ہمارے گھر شادی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی اس شادی میں تشریف لائے, ہمیں خوشی ہوئی. سرکار کی بارگاہ میں سب ہے, نہ نہیں ہے. سرکار نے ایک ہی جگہ پہ نہ کہا. کئی صحابہ نے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا, رسول اللہ نے نہ کہا. باقی ہر جگہ رسول نے ہاں کہا. کہ رسول نور کے ساتھ نور کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. کچھ باتیں کڑوی بھی ہوتی ہے لیکن حق ہوتی ہے. بھائی سمجھے, سمجھنا پڑتا.
یہودن عورتیں آ کے بولی حضور بھیج دیجیے اپنی بیٹی کو. سرکار نے کہا ٹھیک ہے وقت مقررہ پر میری بیٹی آ جائے. اندر جا کر بولے فاطمہ یہودن بچیاں آئیں گے. بابا کیا کہا؟ شادی ہے ان کے گھر پر تمہیں دعوت دے کر گئے ہیں. سیدہ کائنات کے دل میں خیال آتا بابا یہ یہودی اور ہمیں دعوت. حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھے بھی پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں کیوں بلایا ہے. یہودنوں نے پلاننگ کی تھی کہ فاطمہ کو بلائیں گے, ان کا لباس پھٹا ہوگا, پیون لگے ہوں گے, ہم تمسخر اڑائیں گے, کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی ہے, ہم ان کو جو ہے اس دعوت میں بلا کر ان کا تمسخر کر دیں گے. سیدہ کائنات اسی خیال میں تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے منصوبہ بنا لیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ایک جنت کے لباس کے ساتھ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کہتا ہے, میں فاطمہ پر سلام کرتا ہوں. اللہ نے جنت سے فاطمہ کے لیے لباس بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت سے لباس آ رہا ہے. سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب وہ لباس پہنی اور یہودیوں کی دعوت میں جاتی ہے, علامہ صاحب چشتی کہتے ہیں جب سیدہ فاطمہ کو لوگوں نے اس لباس فاخرہ میں دیکھا, وہ حسین و جمیل لباس میں دیکھا تو خود کی شناخت بھول گئی. کوئی جوتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی لباس کو چوم رہا ہے, کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے. تمام یہودی بچیاں, تمام یہودی عورتیں سیدہ زہرا کے پاس کنیز کی طرح بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اے زہرا, اے فاطمہ بنت محمد, یہ تو بتاؤ اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا؟ کہا کہ میرے بابا نے دیا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ میرے بابا نے دیا ہے. کہا ہاں تمہارے بابا کو کس نے دیا ہے؟ کہا کہ میرے بابا کو جبرائیل نے دیا ہے. کہا کہ جبرائیل کہاں سے لایا ہے؟ کہا کہ جبرائیل جنت سے لایا ہے, اللہ نے بھیجا ہے. اب راوی کہتا ہے یہودنوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے فاطمہ آج یقین ہو گیا کہ تم عام نہیں ہو, تمہاری یہ شان ہے تو تمہارے بابا کی کیا ہو. نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری. اب راوی کہتا ہے صرف یہ یہودن عورتیں ایمان نہیں لائی, ان کے شوہروں نے بھی ایمان لا دیا. سبحان اللہ. تو زہرا جہاں گزر جائے وہاں اسلام پھیل جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس نے دین کے لیے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے دین کے لیے اپنا سکون و چین دیا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے کون آ سکتا ہے اہل بیت کے مقابل جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن اہل البیت لا یخاص بنا احد. اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے, اللہ کے نبی کا قول ہے. کیا ہے بولو اللہ کے نبی کا؟ زور سے بولنا پڑتا, نہیں پہنچاؤں گا, زور سے بولنا پڑتا. کیا ہے سرکار کا؟ سرکار کا قول ہے نحن اہل البیت, ہم اہل بیت لا یخاص بنا احدا, ہم پر کسی کو گمان نہیں کیا جا سکتا, کسی کو ہماری برابری میں لایا نہیں جا سکتا, کیونکہ ساری دنیا بشر ہے, پنجتن نور ہے. ارے دیوانو, نور کا مقابلہ بشروں سے نہیں کیا جاتا. یہ وہ نور ہے کہ اول البشر آدم سے پہلے یہ نور موجود تھے. ارے جو آدم سے پہلے موجود ہو, بشریت سے ان کا تقابل کیسا؟ یہ پنجتن پاک نور ہے. کیا ہے ذرا زور سے بولو؟ نور ہے. ذرا زور سے بولو, نور ہے. بات حاصل کلام آخری گفتگو میں آخری جملہ اپنی تقریر کا بیان کر رہا ہوں. جو سن رہے ہیں لبیک یا حسین کہہ رہے نہیں, وہ پس نہیں آ رہا, میں بول رہا زور سے بولنا پڑتا. یہ لبیک یا حسین کی صدائیں جو آپ یہاں دے رہے ہیں نا, یقین مانو یا نہ مانو, کربلا تو آج تک نہیں گیا, لیکن جو ریلوں میں لبیک یا حسین کی آواز آتی رہتی نا, وہ صدا میچ ہو رہی ہے. مجھے لبیک یا حسین, آج یہاں صدا دے رہے ہیں, میدان محشر میں یہی صدا لگے گی.
حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، کیونکہ کوثر کا حوض کسی ملا کے باپ کے ہاتھوں میں نہیں، کسی ماموں کے بھانجے کے ہاتھ میں نہیں، کسی بھانجے کے ماموں کے ہاتھوں میں نہیں، کوثر کا حوض رسول اللہ کے نواسوں کے ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ بھی ہماری خوش نصیبی والے، یہ بھی خوش نصیبی ہے، پئیں گے بھی تو حسین کے ہاتھوں سے سبحان اللہ۔ ساقی پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ ہی اور ہوتا، پلانے والے کی شان بڑی ہے۔ بات حاصل کلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ بابا بھی بے مثال ہے تو بیٹی بھی بے مثال ہے، نہ بابا کی مثال ہے نہ بیٹی کی مثال ہے۔ ایک شخص بنو سلیم کا، بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی، عبداللہ ابن عباس روایت کرے، آخری روایت پیش کرو جو سن رہے سبحان اللہ کہہ لیے۔ بنو سلیم قبیلے کا ایک آدمی، میں بولا نا بہت ہے میرے پاس میٹیریل، I am having so much, this much, no, this much, this much, this much، یہ ہاتھاں چھوٹے ہو گئے، یہ اسٹیج چھوٹا ہو گیا، اللہ کا فضل اتنا ہے فجر تک سیدہ فاطمہ پہ بول سکتا، شرط یہ ہے کہ سننے والوں کے کان بھی ایگری کرے، زور سے سبحان اللہ کہتی ہے۔ شان فاطمی بہت اونچی ہے، شان فاطمی بہت بلند ہے، سمجھا؟ آگے بڑھو۔ بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص آیا، غریب ماندہ، سرکار کی مجلس چل رہی ہے، سیدھے مسجد میں گھس گیا، مسجد میں گھس کے اناپ شناپ بولنے لگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار کھینچے، حضور حکم دیجیے کاٹ کے ختم کر دو۔ حضور منبر پہ مسکرائے، ارشاد فرمایا عمر جانے دو، بھوکا ہوگا، پریشان ہوگا، بھوکا ہوگا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو قدموں پہ گر کے کہا مجھے کلمہ پڑھنا پڑے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہا یا رسول اللہ واقعی میں بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے فاقوں میں ہیں، حضور میرے لیے ایک اونٹ کا انتظام کیجئے، میرے اہل و عیال کے لیے کچھ مہینے کا راشن مجھے دیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اس کے لیے اونٹ کا انتظام کر دے؟ ایک صحابی اٹھے، سعد اٹھے، اٹھ کر کہا نعمان بن سعد اٹھے، اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں اسے لا کر دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر حضور نے کیا فرمایا کون ہے جو اس کے ننگے سر پر امامہ باندھے؟ کون ہے جس کا سر امامے سے ڈھک دے؟ مولا علی شیر خدا اٹھے، اپنا امامہ اتارا، اس کے سر پر ڈال دیا، یا رسول اللہ میں کتنا قسمت والا ہے، علی کا امامہ سر پر آ گیا، علی کا امامہ سر پر آ گیا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کے گھر کے لیے ایک مہینے کا راشن ڈال دیا، غلہ قحط کا عالم تھا، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بولے یا رسول اللہ ہماری حالت تو آپ کے سامنے آیا، جو ہوتا دے دیتے آپ سے، ہے نہیں کیا کرا، واقع ہے نہیں کیا کرا۔ حضور نے کہا سلمان ادھر آؤ، اسے لے جاؤ، مدینے کی گلی گلی گھماؤ، مسلمانوں کے گھر پر دستک دو، تو دیکھو کہیں سے کچھ ملتا ہے۔ سائل کا ہاتھ پکڑے، دستک لگائی، ٹک 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 ٹک، کون؟ سائل ہے، گھر میں کچھ نہیں، کھٹکا پایا، سائل ہے، گھر میں کچھ نہیں، سائل ہے۔ پورے مدینے کی گلیاں گھوم لیے، سلمان تھک گئے، ساتھ آنے والا بھی تھک گیا، کہا کہ سلمان کیا میرے بیوی بچوں کے لیے راشن نہیں ملے گا؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ایسے کیسے نہیں ملے گا، رسول نے جب بھیجا ہے تو ملے گا۔ بولے کہاں ملے گا؟ بولے آخری دروازہ ہم نے ابھی نہیں کھٹکھٹایا۔ واہ، ایک دروازہ ہے مدینے میں جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ۔ ارے ساحل تجھے کیا پتا، وہ دروازے سے زمین والوں کو ہی نہیں آسمان والوں کو بھی خیرات دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھے کیا پتا وہ کس کا در ہے؟ کہا کس کا در ہے؟ کہا وہ فاطمہ بنت محمد کا دربار ہے، جو جاتا ہے پا لیتا ہے، جو جاتا ہے مل جاتا ہے، جو پوچھتا ہے مل جاتا ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کا ہی گھر ہے، جس سے جو مانگو دے دیا جاتا ہے، جس سے جو مانگو دے دیا جاتا ہے۔ زہرا کے بچوں سے پیسہ مانگو دے دیا جاتا ہے،
ہر چیز یہاں پر ہوتی ہے. مولوی مانگ کر دیکھ حسن کیا کیا دے سکتا ہے. کیا کہیں حسن کیا کیا دے سکتا ہے. حسن تجھے خدا کی معرفت بھی دے سکتا ہے. حسن تجھے خدا کا عشق دے سکتا ہے. حسن تجھے جنتی بنا سکتا ہے. حسن تجھے مومن بنا سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے حسن کے ہاتھ میں وہ برکت دی ہے جس کو عطا کر دیتا ہے وہ حاتم طائی ہو جاتا ہے. واہ عرض کرنے کا مقصد یہ میاں حاصل کلام جو سن رہے لبیک یا حسین ذرا دور سے بات جمنے والی نہیں ہے, ذرا دور سے بولنا ہوگا. دور سے بولو, شاید ماموں پارٹی بھی سن رہی ہوگی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. چلے ایک شعر سے تقریر شروع, شعر پر تقریر ختم کر رہا ہوں. خود تو مناتے رہے عرصے ماموں, خود تو مناتے رہے. ماموں بول رہا ہوں, کسی کا نام نہیں لے رہا. بے شک خود تو مناتے رہے عرصے ماموں, ہم نے غدیر منایا تو برا مان گئے. حیدری بات حاصل کلام کہا کہ ساحل تجھے پتا نہیں مدینے میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. چالے چلو, دروازے کو دستک دی گئی. ٹک 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 سرائی اندر سے کون کہا مالک نہیں, خادم ہوں, غلام ہوں. کہا غلام تو بہت ہے, تو کون ہے؟ سلمان. سلمان ہوں. کیوں آیا ہے؟ خیرات لینے آیا ہوں. خیرات لینے آیا. کس لیے؟ کہ بابا کی خدمت میں آ کر ایک مسلمان ہوا اور اس کے بچوں کے کھانے کے لیے جب بات بچوں کی آئی تو بچے امت ہے. سیدہ پاک کو بابا کی امت سے بہت محبت. سیدہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کچھ ہونا ہے کھانے کے لیے. اس کے گھر لالے پڑے بڑے. سیدہ نے گھر پر نظر دوڑائی. سیدہ صاحب توجہ فرمائیں, کتنے خوش نصیب ہے ہم, اللہ نے ہمیں سیدہ فاطمہ کی اولاد میں پیدا کیا. کتنے خوش نصیب ہیں. بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ کہ ان کا غلام ہونا بہت بڑی بات ہے, اولاد ہونا بہت بڑی بات ہے. میں فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں, فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں, اپنا کچھ وہ نہیں, یعنی سادات بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. سب کی دادیاں باکمال ہوں گی لیکن سیدوں کی دادی بہت باکمال ہے, بہت باکمال ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, سیدہ نے گھر کے چاروں طرف دیکھا. چاروں طرف دیکھ کر جو ہے گھر میں کچھ نہیں ہے. ایک چادر ہے. کیا ہے بولو بولو, ایک چادر, چادر ہے. زور سے بولو. چادر ہے. چادر ہے. چادر اٹھائی, دروازہ کھولا, سلمان کو دیا. سلمان یہ لے جا, شمعون یہودی کے پاس جا کر بول یہ بنت رسول کی چادر ہے, اس کو خرید لے. اس کے بدلے میں جو بھی پیسہ آئے اس کا غلہ, اس کی گیہوں جوار خرید کر اس مسلمان کو دے دے, اس کو دے دے, لے آ کے عیسائی کو دے دے. سلمان نے چادر لی, آنکھوں سے چوما. بولے ملکہ کائنات چادر آپ کیا اوڑے گی, آپ کیا اوڑے گی؟ کہا کہ میرے پردے کی لاج رکھنے میرا رب کافی. اب مولوی بولی گا چادر دیے کیا بڑا کام کرے. تو میں یہ کہوں گا جب گھر میں کچھ نہ ہو, ایک ہی چادر ہو, وہ بھی فاطمہ کی چادر ہو, تو دینا بہت بڑی بات ہوتا ہے. یہودی کے پاس گئے, شمعون کے پاس, حضرت سلمان فارسی, کہا پورا ماجرا سنا کے بولے یہ چادر ہے بنت محمد کی, یہ لے لے, اس کے بدلے میں اس کو کچھ دے دے.
یہودی نے جب وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی، سلمان کس کی چادر ہے؟ فاطمہ بنت محمد کی۔ کیوں لائے ہو؟ کیوں؟ یہ سائل آیا ہوا تھا۔ شمعون یہودی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کس کے؟ یہودی کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگا بیٹی کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو بابا کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جس کی بیٹی اتنی شان والی ہے، بابا کتنا شان والا ہوگا؟ سلمان یہ سودا بعد میں کرتے ہیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ یہودی نے کلمہ پڑھا، کہا کہ سلمان احترام کے ساتھ یہ چادر صحرا کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ دے دے، اور اس نے اس سائل کو اپنی مرضی سے بہت سارا اناج دے دیا۔ تو اس ذات کو فاطمہ بنت محمد کہا جاتا ہے۔ کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخری 3 منٹ میرے پاس ہے، کہے لبیک یا حسین۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی شان والی، بابا بھی شان والے، بیٹی بھی شان والی، نہ بابا کی مثال نہ بیٹی کی مثال۔ آخری روایت پیش کرتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہو۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام حضور کی مجلس میں بیٹھے، سرکار علیہ السلام نے تذکرہ سنایا۔ کتاب البتول الزہرا علامہ صاحب چشتی بیان کرتے ہیں، سرکار نے تذکرہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا۔ کس کا؟ بولنا پڑتا ساتھ میں، سلیمان علیہ السلام کی بیٹی۔ سلیمان نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اتنا بیٹی کو زیور دیا، فلاں دیا، یہ دیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے داماد کے لیے ایک تاج بنایا جس کے اندر 600 جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنی بیٹی کو ایسی نالین دی شادی میں جہیز میں کہ وہ نالین جب وہ پہنی اس کے اندر جو ہے 6 ہیرے جڑے ہوئے تھے، اس طرف 6 اس طرف 6۔ نالین کا یہ حال ہے، اتنی قیمتی نالین۔ مولا علی علیہ السلام گھر پر آئے، گھر پر آ کر سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھے، کہا علی بہت دیر ہوئی میرے سرتاج، بہت دیر ہو گئی۔ کہا کہ آپ کے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سیدہ نے عرض کی کہ مولا بتاؤ بابا نے کیا کہا؟ کہا کہ سلیمان کی بیٹی کی شادی کا قصہ سنا دیا، اتنا تاج دیا، ایسی نالین دی۔ سیدہ نے سنا، دل میں خیال آ گیا سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا، علی کو شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے محمد عربی نے کیا دیا۔ اسی خیال میں سیدہ بھی سو گئی، اندر مولا علی شیر خدا بھی سو گئے، اور خواب میں دیکھتے ہیں جنت کا ایک محل ہے، اور محل کے بیچوں بیچ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہزاروں لڑکیاں آپ کے گرد کھڑی ہوئی ہے۔ ایک لڑکی اپنے ہاتھوں میں نالین لے کر کھڑی ہوئی ہے، اور بار بار یہ اظہار کر رہی ہے کہ سیدہ مجھ کو اجازت دیجیے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو نالین پہنا دوں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو نالین پہنا دوں۔ خواب ٹوٹا، جب ہوشیار ہوئے تو سرکار کی مسجد کی طرف دوڑے، کہا کہ یا رسول اللہ عجیب خواب میں نے دیکھا۔ کہا کہ علی تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ جنت میں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہے، ہزاروں حوریں موجود ہے، اور ایک لڑکی جو حسین و جمیل ہے اپنے ہاتھوں میں نالین لیے سیدہ کی اجازت کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کر کہا اے علی کیا تجھے معلوم ہے وہ لڑکی کون ہے جو فاطمہ کی خدمت کرنا چاہتی ہے؟ کہا کہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جو لڑکی فاطمہ کو نالین پہنا چاہتی ہے وہ فاطمہ وہ لڑکی سلیمان کی بیٹی ہے جو میری بیٹی کی غلامی کرنے کی خواہش کر رہی ہے۔ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جس کی غلامی کرے اس کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اس کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ آج ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں، کل پھر رہا تھا ادھر سے ادھر تک، آج نہیں آ رہا۔ کیوں؟
کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا، آج نہیں آ رہا. سمجھ کے بھائی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. آخری بات گفتگو کا حاصل کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شان فاطمہ بہت بڑی. میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا. کس کا؟ زور سے بولو. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی ہے نا، اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی ہے نا مولانا حسن رضا خان صاحب. اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کیا بہترین شعر کہتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی نے یہ شعر کہہ کر ناصبیوں کو، خارجیوں کو رضا کے نیزے کی مار دکھا دی. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، یہ غار آر پار ہے. سنو کیسا نیزہ مارے ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. واہ، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. کیوں؟ قدر والے ہی جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جبرائیل سے پوچھو کہ رسول کے گھر کی شان کیا ہے. جو موسیٰ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے، داؤد کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے، ہارون کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے، ابراہیم سے ڈائریکٹ کلام کرتے، نوح سے ڈائریکٹ کلام کیا، اسماعیل سے ڈائریکٹ کلام کیا، اسماعیل سے ڈائریکٹ کلام کیا، ادریس سے ڈائریکٹ کلام کیا، آدم سے ڈائریکٹ کلام کیا، عیسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، یحییٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، زکریا سے ڈائریکٹ کلام کیا. ارے سب سے ڈائریکٹ کلام کیا، لیکن رسول کے دروازے پر آتے تو دروازے کے باہر سر جھکائے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا کہ جبرائیل ہر جگہ ڈائریکٹ جاتا تھا، یہاں پر پوچھ کر کیوں آتا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ جس گھر میں موجود ہو فرشتے بھی حیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ارے چوکھٹے فاطمہ کا یہ حال ہے، چوکھٹے فاطمہ کا یہ حال ہے. کوئی خالی نہیں جا سکتا اس دربار. اتنی بڑی شان کی مالکن، اتنی عظیم ہستی، لیکن مولانا نہ تو حضرت فاطمہ کا یوم ولادت مناتا، نہ ہی آپ کا یوم وصال مناتا. آخر کیا دشمنی ہے تجھے اہل بیت سے؟ کبھی دیکھے آپ یہ مولویوں کو حضرت فاطمہ کا یوم وصال مناتے ہوئے؟ نہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بولو. نہیں کبھی دیکھے ان کو تم؟ نہیں. یہ ناصبی مولویوں کو 3 رمضان کو حضرت فاطمہ کا یوم وصال مناتے ہوئے دیکھے؟ نہیں دیکھے. 20 جمادی الاول کو کبھی سیدہ فاطمہ کی ولادت مناتے ہوئے دیکھے ان کو؟ نہیں دیکھے. ارے ان کو صرف حسین سے ہی بغض نہیں ہے، ان کو رسول اللہ کے پورے گھر سے بغض ہے. ان کی آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں تو خالی بنو امیہ بسے ہوئے. اور میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میرے ان بھائیوں کو جو میری تقریر کو دور کھڑے ہو کر چھپ کر سن رہے ہیں، نیگیٹو انداز میں لے کر سن رہے ہیں. تھوڑا ذہن کو صاف کرو. میں جو بول رہا ہوں اس کے اوپر آج رات میں اپنے ذہن کو دوڑاؤ. کیوں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ سوچو. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آؤ میرے پاس بات کرو. اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو ان مولاناؤں سے جا کے پوچھو کہ تم سیدہ فاطمہ کا یوم ولادت کیوں نہیں مناتے. ان سے جا کے پوچھو کہ تم سیدہ فاطمہ کی وفات کا دن کیوں نہیں مناتے. ان سے پوچھو جا کے کہ تم 13 رجب کو مولا علی کی پیدائش کیوں نہیں مناتے. ان سے جا کے پوچھو کہ تم 21 رمضان کو مولا کی شہادت کیوں نہیں مناتے. ان سے پوچھو کہ تم عمار بن یاسر کا عرس کیوں نہیں مناتے. ان سے جا کر پوچھو کہ تم بلال حبشی کا عرس کیوں نہیں مناتے. جواب تم کو مل جائے گا. ان کی لڑکھڑاتی ہوئی زبانیں تم کو بتا دے گی کہ یہ لوگ سنیت کے لبادے میں ناصبی ہے، یہ خارجی لوگ ہیں. یاد رکھو عقیدہ اہل
عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ ہم رسول پر بھی جان دیتے ہیں، آل رسول پر بھی جان دیتے ہیں، بولو رسول پر بھی جان دیتے ہیں، آل رسول پر بھی جان دیتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے رسول و آل رسول پر جان دینا، یہ میرا آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر جو ہے چھوٹی سی ہے، 8-9 سال کی عمر ہے، بھری مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ عمر اترو، یہ میرے بابا کا منبر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے اترے، مسکراتے ہوئے آ کر شہزادے کی پیشانی کو چوم کر کہا، بے شک یہ آپ کے بابا کا منبر ہے، یہ عمر کے سر اور داڑھی میں جو بال ہے نا، یہ بھی آپ کے بابا کے صدقے میں اللہ نے عطا کیے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا، یہ منہج تھا صحابہ کا۔ لیکن آج تم صحابہ کا نام لے کر لوگوں کو اہل بیت سے گمراہ کر رہے ہو، آج تم صحابہ کا نام لے کر صحابہ کے عرس کے نام پر تم اہل بیت کے دنوں کو چھپا رہے ہو، یہ برداشت کی جانے والی بات نہیں ہے۔ اگر تم واقعی صحابہ کے عاشق ہوتے تو حضرت عثمان کا عرس مناتے مناتے تم اعلان غدیر کی خوشی بھی منا لیتے۔ اگر تم واقعی صحابہ کرام کے عاشق ہوتے تم کس کا بھی عرس مناتے 22 رجب کو، ساتھ ساتھ امام جعفر صادق کی کھیر پوری بھی بنا دیتے۔ کیوں نہیں بنا رہے بھائی؟ یہی تو ہے نا تمہارے ذہنوں میں خارجیت ہے، تمہارے نگاہوں میں خارجیت ہے۔ ہم ہیں اصلی سنی، ذرا زور سے بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیجیے، اتنا دھیما نہیں ہوتا، آخری جملہ بولو، کہ لبیک یا حسین۔ ہم اصلی سنی ہے، کون ہے؟ مولوی سن، ہم اصلی سنی ہے، ہم صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پر علی کو مولا مانتے ہیں، ہم حضرت عمر کی سنت پر علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، ہم حضرت عثمان کی سنت پر علی کو مولا مانتے ہیں، اور ہم تمام صحابہ کے طریقے پر اہل بیت کی غلامی کرتے ہیں۔ اصلی سنی تو ہم ہیں، جہاں علی کا ذکر کرتے ہیں وہاں حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں حسین کا ذکر کرتے ہیں وہاں امام حسن کا ذکر کر دیتے ہیں جی۔ اور یاد رکھو ہم انہی کا ذکر کرتے ہیں جو اہل بیت کے وفادار ہیں۔ کیا ہے؟ جو اہل بیت کے وفادار ہے، جو اہل بیت کے غدار ہے، خواہ کوئی بھی ہو، نہ ان کا کھچڑا ہمارے کو ہضم ہوتا، نہ ان کی نیاز ہضم ہوتی، کیونکہ ہم اہل بیت کے در کے غلام ہیں۔ یہ گلے میں اگر کچھ اترتا ہے تو علی کا صدقہ اترتا ہے، یہ گلے میں کچھ اترتا ہے تو حسن کا صدقہ اترتا ہے، حسین کا صدقہ اترتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، 1 منٹ لوں گا، اگر لبیک یا حسین بولے تو بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں، ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ، بولو صدیقۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی شخصی۔ تم نے شان زہرا سمجھا نہیں؟ فاطمہ رسول کا ٹکڑا، بولو فاطمہ رسول کا ٹکڑا، رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی تو رسول کے ٹکڑے سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ۔ اگر کوئی مولوی کہے کہ فاطمہ سے خطا ہو سکتی ہے تو یہ مولوی کی خطا نہیں، مولوی کی اماں کی خطا ہے۔ حق ہے، ارے خود بول رہا ہے فاطمہ تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسول نے کہا، اور خود کہہ رہا ہے غلطی پر تھی، تو غلطی پر نہیں، تیری اماں غلطی پر ہے۔
کون ہے سیدہ فاطمہ؟ حدیث کے براکٹ میں دیکھ لے، قرآن کی آیتوں میں دیکھ لے، کون ہے سیدہ فاطمہ؟ اسلام کی تاریخ میں دیکھ لے، سب نے اسلام کے لیے مال دیا. کیا دیا؟ زور سے بولو، مال دیا، تھوڑا لاؤڈلی. مال دیا، سب نے اسلام کے لیے مال دیا. زہرا نے آل دی ہے اسلام کے لیے. لیکن مولوی مال یاد رہ گیا، آل بھول گیا. اب میں ٹھہر کے اعلان کرا، ایم آئی سی تنظیم کے لیے کیا یہ ماموں نہیں، ماموں نہیں، ماموں احتیاط کمیٹی نہیں، مسلم اتحاد کمیٹی، کمپنی ہے کمیٹی. یاد نہیں رہتا، انگلش نام آئے نا بھائی. میں پڑھا ہوا ہوں عالم اردو، تھوڑا بہت انگلش بھی پڑھ لیا، لیکن وقت وقت پہ بھول جاتا. مسئلہ یہ ہے ایم آئی سی، کمیٹی، مسلم اتحاد کمیٹی کے لیے آپ کو چندہ دینا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ارے حضرت نے کہا، سید صاحب نے کہا، امام حسین کا جلسہ ہو رہا، چلو جو بھی ہے امام کی نظر پیش کریں گے. اگر میں کھڑا ہو کر یا اعلان کروں ایم آئی سی والوں کے لیے اپنے گھر کا ایک ایک بچہ لا کر دے دیتے، کتنے دیتے بچہ لا کے؟ بولو. کوئی نہیں دیتا. اولاد دے سکتے؟ اللہ جذبے کو سلامت رکھے، اللہ جذبے کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. تو آج ہم اعلان کریں تو مال دے سکتے ہیں، آل نہیں دے سکتے. تو سوچو، جس نے اسلام کے لیے اپنا پیارا حسن دے دیا، پیارا حسین دے دیا، اور علی اکبر دے دیا، علی اصغر دے دیا، عون دے دیا، محمد دے دیا، جی پورا خاندان اہل بیت اسلام کے لیے کٹ گیا. تو جو اولاد دے دیے ہمارے لیے، ہم ان کے لیے کیا کر رہے بتائیے آپ؟ ان کا ذکر کرنا رافضیت کہاں سے ہو گیا؟ اگر کوئی یا علی یا علی یا علی بولے تو بولے نہیں، وہ نیم رافضیاں ہیں. اللہ کا شکر ہے نیم خارجی تو نہیں ہے. نیم رافضیوں کا کام ہے علی علی بولنا، نیم رافضیوں کا کام ہے. تو امام بخاری بڑے رافضی ہو گئے. امام بخاری نے مولا کی فضیلت لکھی ہے، حاکم المستدرک حاکم نیشاپوری نے مولا کی فضیلت لکھی ہے. ان کو کیا بولو گے؟ بڑے بڑے بزرگوں کو کیا بولو گے؟ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتے. تو یا علی بولنا رافضیت نہیں ہے، رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا حسین بولنا یہ سنیت ہے. مسئلہ یہ ہے، ہم نے اہل بیت کو، پوری اہل بیت کو ہم نے مومن پارا والوں کو دے دیا. بولے یہ آپ کا ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم خالی صحابہ کو مانیں گے. نہیں، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے. ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ. اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے. اور جو یہ مولوی آج فتنے کر رہے ہیں، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر بول رہا ہوں، آپ کے رائے پور میں بیٹھا ہوا ہوں، سمجھے آپ، تقریر کر رہا ہوں. جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو وہ اس میں آپ کا پرابلم ہے. اب میں بولا کہ رات ہے نا، یہ رات ہے، کسی کو دن دکھ رہا تو اس کے ذہن کا فالٹ ہے. میں دن بولا تو اس کو رات دکھ رہی تو اس کی آنکھوں کا فالٹ ہے. اب ہمارا عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں اور کھل کر بیان کر رہے ہیں. جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے. بات کہنا اتنا ہی تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو آنے جانے، سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کے منافقت سے محفوظ فرمائے. مولا تعالیٰ یہ ایم آئی سی مسلم اتحاد کمیٹی
کمیٹی کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو منور فرمائے۔ مولا تعالیٰ یہاں جتنے چھوٹے بڑے بچے بیٹھے، مولا بالخصوص ایوب دانی صاحب ہے، سید صاحب ہے، وہ صاحب ہے، جتنے بھی صاحب یہاں پر بیٹھے، مولا جس کا نام لے سکتا ہوں یاد ہے، جس کا نہیں بھی ہے، مولا ہر فرد پر اپنا فضل فرما، مولا ہماری اس کاوشوں کو قبول فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، جابرین کے جبر سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما۔ مولا یہ ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں تو پہلے مولا میرے والدہ کو اور تمام کے والدین کو، میرے والدین کو، تمام کے والدین کو لمبی عمروں سے سرفراز فرما، مولا جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، مولا امام حسین کے صدقے میں جنت کی کھڑکیاں ان کے قبروں میں کھول دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام کے لیے